بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 193 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما سے لے کر آیت نمبر 159 شہیدہ تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور حضرت مریم علیہ السلام پر ان کا بڑا بہتان دھرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ جی اس وبکفرہم کا جو عطف ہے یہ ماقبل میں جو کفرہم گزرا تھا وبکفرہم، تو فبما نقضہم پر یا تو اس کا عطف ہے، یا اس سے پہلی والی آیت میں طبع اللہ علیہا بکفرہم اس کے اوپر عطف ہے، لیکن جو صاحب جلالین نے تشریح کی ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وبکفرہم کا عطف فبما نقضہم پر ہے۔ جی یہودیوں کی شرارتوں اور غلط عقیدوں کا ذکر چلا آ رہا تھا، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، کہ ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے اس قول کی وجہ سے جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر کہی تھی کہ ان پر انہوں نے بڑا بہتان باندھا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مختصراً یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب مریم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس لے کر آ گئی تو انہوں نے ان پر زنا کا بہتان لگایا، جس کا 16 سے پارے میں ذکر ہے گیا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تو انہوں نے کہا فاشارت الیہ، تو مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، قال انی عبد اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کہے اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے گواہی دی مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی، تو اسی کی طرف اشارہ ہے وبکفرہم ثانیا، یہ ان کے دوسرے کفر کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی عیسیٰ علیہ السلام۔ پہلا کفر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا یہود نے، اور دوسرا کفر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، اور ان کے کفر کی وجہ سے، دوسرے کفر کی وجہ سے جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا، ہم نے ان پر لعنت کی۔ تو پہلا موسیٰ علیہ السلام کا کفر تھا اور دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کا کفر تھا۔ وَكَرَّرَ الْبَاءَ لِلْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ، اور با کو مقرر لے کے آ گیا، اور بکفرہم میں جو با ہے، با جارہ ہے، اس کو مقرر لے کے آ گئے تاکہ معطوف علی اور اس کے درمیان فصل جو ہے وہ ہو سکے۔ تو درمیان میں جو فصل آیا ہوا ہے بل طبع اللہ علیہ، اس کی وجہ سے با کو مقرر لے کے آ گئے تاکہ معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان میں جو فصل آیا ہوا ہے، اجنبی جو ہے آیا ہوا ہے بل طبع اللہ علیہ، اس کی وجہ سے با کو مقرر لے کے آ گئے، اور اس کا عطف فبما نقضہم پر ہے۔ تو بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، درمیان میں جو اجنبی ایک آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے با کو مقرر لے کے آ گئے، تو اس کا معطوف علیہ کیا ہے؟ فبما نقضہم ہے۔ وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور مریم علیہ السلام کے بارے میں ان کی قول کی وجہ سے، بڑے بہتان کی بات کہنے کی وجہ سے، حیث رموہا بالزنا، بہتان کی صورت کہ انہوں نے بہتان لگایا تھا مریم علیہ السلام پر زنا کا۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا تھا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا نہ انہیں سولی پر چڑھایا تھا، ولکن شبہ لہم، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ جی یہودی اس پر اڑے رہے کہ مریم علیہ السلام سے اس برائی کا صدور ہوا ہے، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو یہودی ان کی بھی بڑے دشمن ہو گئے، اور دشمنی میں اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔
اپنے گمان کے مطابق. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کی ہے اس آیت میں. فرمایا کہ ان لوگوں نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ انہوں نے سولی چڑھایا، بلکہ ان پر یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا. جی وقولہم، اور ہم نے لعنت کی ان کے اس کہنے کی وجہ سے، مفتخرین بطور فخر کے ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ انا قتلنا المسیح، کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا. مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا کرتے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کو مسح کیا تھا، یا مسیح اس وجہ سے کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیماروں پر ہاتھ پھیر کر دعا کر کے ان کو صحیح کیا کرتے تھے. تو دو وجوہات ہے ان کو مسیح کہنے کے، کہ اکمہ ابرص کو صحیح کر لیتے تھے بات میں شکر کیا، یہ کہ جبریل علیہ السلام نے ان پر برکت کے لیے ہاتھ پھیرا تھا. عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ فی زعمہم، جی یہ فی زعمہم ان کے گمان کے مطابق، انہوں نے کہ ہم نے ان کو قتل کیا ان کے گمان کے مطابق. تو فی زعمہم کا تعلق قتلنا کے ساتھ ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا. صاحب جلالین فرما رہے ہیں کہ ان کے گمان کے مطابق، یعنی ان کا گمان یہ تھا کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ کہا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ کا رسول مانتے تھے. تو یہ سوال ہوتا ہے کہ یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا رسول اللہ، اللہ کے رسول کو ہم نے قتل کر دیا. تو ایک بات تو یہ کہ بطور استہزاء کے اور بطور طنز کے انہوں نے کہا ہو، نعوذ باللہ، کہ ہم نے تو اللہ کا رسول تھا وہ ہم نے اس کو قتل کر دیا، حالانکہ ان کا ایمان اور اعتقاد نہیں تھا کہ وہ اللہ کا رسول ان کو مانتے تھے. دوسرا یہ کہ بطور فخر انہوں نے کہا ہو کہ ہم نے تو اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، اس لیے رسول اللہ کا ذکر ارشاد فرمایا. ایک بات اور بھی اس میں کہی جاتی ہے کہ انہوں نے لقب کوئی اور لگایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر رسول اللہ کہہ کے بیان فرما دیا، ہو سکتا ہے کچھ اور کہا ہو. جی فی زعمہم ان کے گمان کے مطابق کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، ای بمجموع ذالک عذبناہم، ان سب کے مجموعی کی وجہ سے ہم نے ان کو عذاب دیا. بمجموع ذالک سے جتنے مجرورات ما قبل میں بیان ہوئے ہیں وہ سب مراد ہے کہ ان سب باتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. تو اب مجموع ذالک سے کون کون سی جگہ مراد ہے، کون سے مجموعات مراد ہیں؟ کہ جو 7 جگہ پر حروف جارہ با آیا ہوا ہے، جہاں سببیت با سببیت کا آیا ہوا ہے وہ سب مراد ہے. وہ کون کون سی ہیں؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ وَقَتْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، اور یہ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، یہ 7 مقامات ہیں. ان فرمایا کہ ان سب کی مجموعے کی وجہ سے ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا اور ہم نے ان پر لعنت کی. اب اور یہ بھی بتا دیا صاحب جلالین نے کہ جتنے مجرورات 7 مجرورات ما قبل میں گزرے ہیں، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ اور اس سے قبل فَبِمَا نَقْضِهِمْ وغیرہ، ان سب کا متعلق محذوف نکالا ہے، متعلق محذوف نکالا ہے کہ اس فعل کے متعلق ہے یہ 7 مجرورات عذبناہم کے، کہ ہم نے ان کو عذاب دیا ان 7 باتوں کی وجہ سے. بعض دیگر مفسرین نے اور افعال بھی محذوف نکالے ہیں، مثلا بعض حضرات نے فعلناہم نکالا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا، اس طرح کیا ان باتوں کی وجہ سے. بعض حضرات نے لعناہم نکالا ہے کہ ہم نے ان پر لعنت کی ان باتوں کی وجہ سے. بہرحال مختلف محذوفات ہو سکتے ہیں. قال تعالی تکذیبا لہم فی قتلہ، ان کی قتل کرنے کی تکذیب کے لیے کہ وہ اس بات میں جھوٹے ہیں کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما قتلوہ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وما صلبوہ اور نہ ہی سولی چڑھایا، ولکن شبہ لہم لیکن یہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا. المقتول والمصلوب، شبہ کا نائب فاعل بیان کر دیا، شبہ مشتبہ ہو گیا
کون؟ المقتول، وہ جس کو انہوں نے قتل کیا تھا، والمصلوب، اور وہ جس کو انہوں نے سولی چڑھایا تھا، فرمایا کہ وہ ان پر مشتبہ ہو گیا، وَهُوَ صَاحِبُهُمْ، اور وہ ان کا ساتھی تھا، ان کا اپنا ہی ساتھی تھا جس کو انہوں نے قتل کیا تھا اور سولی چڑھایا تھا، وہ صاحب، اور ان کا اپنا ساتھی تھا، بعیسیٰ علیہ السلام، مشتبہ ہو گیا، تشبیہ دی گئی ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی وہ مقتول اور مصلوب جو تھا اس کی تشبیہ بنائی گئی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو شبہہ کا متعلق نکالا صاحب جلالین نے، اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ شبہہ کا نائب فاعل المسیح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ شبہہ کا نائب فاعل المقتول اور مصلوب ہے، وہ شخص ہے جس کو انہوں نے قتل کر کے سولی پر چڑھایا تھا۔ کیسے ہوا تھا؟ فرمایا کہ ای القى اللہ علیہ شبہہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ ڈال دی، فظنوہ ایاہ، تو انہوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس کو قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا۔ اب یہ جو اشتباہ کی روایت ہے شبہ لہم کی، اس کے بارے میں مفسرین کرام کی مختلف رائے ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں یہود کو جو اشتباہ ہو گیا تھا، وہ اشتباہ کیسے ہوا تھا اس کے بارے میں مختلف روایت ہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ کی آیات سے یہ بات تو واضح ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ انہوں نے ان کو سولی چڑھایا، بلکہ صورت یہ ہوئی کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا۔ اب یہ شبہ لہم مشتبہ معاملہ کیسے ہوا تھا اس کے بارے میں مختلف روایات ہے۔ ایک روایت جو علامہ ضحاک رحمہ اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ جب یہود عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نکلے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ میں جمع تھے، ان کے حواری بھی ان کے ساتھ جمع ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو ابلیس نے یہود کو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ بتا دی کہ آپ یہاں پر ہیں، ان کی نشاندہی بتا دی، اور 4000 افراد نے آ کر وہاں کا محاصرہ کر لیا جس جگہ میں عیسیٰ علیہ السلام پرپوش تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص آمادہ ہو جائے، باہر نکلے، اس کو قتل کر دیا جائے گا اور وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، میرا حواری ہوگا۔ تو ایک شخص نے خود کو پیش کیا، وہ باہر نکلا، اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر، یعنی شبیہ ڈال دی گئی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کو قتل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ تو ایک روایت ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ قاتلین عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے کسی ایک شخص کو قتل کر دیا اور یہ سمجھے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک شخص کو یہودیوں نے بھیجا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جا کر قتل کر لے، اندر بھیجا، تو وہ جب اندر گیا تو عیسیٰ علیہ السلام اس مکان میں نہ ملے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس شخص پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، شکل بنا دی اس طرح۔ تو یہ شخص جب باہر نکلا تو یہودیوں نے اسی اپنے ساتھی کو قتل کر دیا۔ اسی کی طرف صاحب جلالین نے وہ صاحبہم کہہ کے اشارہ کیا ہے، اور ان کے ہاں یعنی کہ راجع بات بھی یہی ہے۔ جی آگے دیکھیے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہے، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر نہیں پائے تھے۔ جی وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہودی مراد ہے یا عیسائی مراد ہے؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہود مراد ہے، بعض نے کہا عیسائی مراد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں فریق مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دونوں فریقین یہود اور نصارہ کی رائے مختلف ہے۔
یہود انہیں رسول تو کیا بشر ماننے کو بھی تیار نہیں، اور عیسائی انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا. تو دونوں اختلاف کا شکار ہے، دونوں فریق مراد ہو سکتے ہیں. جی ای فی عیسیٰ کس چیز میں اختلاف میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ ایک گروہ اس کو رسول نہیں مانتا اور دوسرا گروہ خدا مانتا ہے. لفی شک منہ، شک میں ہے، من قتل ہی، اس کے قتل کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام قتل کے بارے میں شک میں ہے. حیث قال بعضهم، اس طور پر کہ بعض میں سے کہتے ہیں لما رأوا المقتول، جب انہوں نے مقتول کو دیکھا تو بعض نے کہا کہ الوجہ وجہ عیسیٰ، کہ چہرہ تو عیسیٰ کا ہے، والجسد لیس بجسدہ، لیکن جسم تو عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، فلیس بہ، تو وہ نہیں ہے، تو وہ شک میں پڑ گئے. وقال آخرون، اور بعض دوسرے لوگوں نے کہا بل ہوا نہیں، بلکہ یہ تو وہی ہے، یہ تو عیسیٰ ہی ہے. ما لهم به بقتلہ، ان کے قتل کا ان کو کوئی بھی علم نہیں ہے. من علم الا اتباع ظن، مگر یہ کہ وہ ظن کا، محض گمان کا اتباع کر رہے ہیں. استثناء منقطع، یہ مستثناء منقطع ہے. ای لیکن یتبعون فیہ الظن الذی تخیلوہ، کیا مطلب؟ کہ وہ اس میں اس ظن کا اتباع کر رہے ہیں جس کو انہوں نے خود متخیل کیا ہے، خود خیال اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. یہ ظن جو ہے یہ مستثنیٰ منقطع ہے، اس کو صاحب جلالین نے مستثنیٰ منقطع بیان فرمایا. کیوں؟ کیونکہ ظن اور گمان جو ہوتا ہے یہ علم کے قبیل سے نہیں ہے، اور مستثنیٰ منہ کے قبیل اور جنس میں سے اگر نہ ہو تو وہ مستثنیٰ منقطع ہوتا ہے. تو ظن اور گمان یہ الگ قبیل سے ہے، اور علم، یقینی علم جو ہے یہ الگ جنس میں سے ہے، تو اس لیے اس کو مستثنیٰ منقطع کر دیا. وما قتلوا یقیناً، اور یقینی طور پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر دیا. حال مؤکدۃ، یہ حال ہے تاکید کے لیے آیا ہوا ہے، پورا جملہ حال بن رہا ہے. لنفی القتل، کس چیز کی تاکید ہے اس میں؟ قتل کی نفی، کیونکہ ایک مرتبہ ماقبل میں تو قتل کی نفی ہو گئی، لیکن دوبارہ حال لا کر قتل کی نفی کر دی کہ بالکل یقینی طور پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا حکمت والا ہے. جی تو یہاں سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. کان اللہ عزیزا فی ملکہ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنی ملکیت میں، اپنی بادشاہت میں. حکیما فی صنعہ، اور اپنے بنانے میں حکمت رکھتا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے ضرور بے ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے. یہ آیت قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق ہے، قرب قیامت، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت یہ بغض اور حسد کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل خیالات رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر رہے ہیں. مگر قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو سب اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. ان میں سے جو انہوں نے مخالفت کی ان کے قتل کے بارے میں، یا جو انہوں نے جن کو قتل کیا صرف مخالفت کی ان کو قتل کیا جائے گا، باقی سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے. اور وہ ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے، وہ دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور اس وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہوگی. جی وَإِن، ما اشارہ ہے کہ ان نافیہ ہے، اور ہمیشہ ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ ان کے بعد جہاں پر بھی الا آتا ہے تو وہ ما کے معنی میں ہوتا ہے. من اہل الکتاب احد، اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں الا لیؤمنن، کہ ضرور بضرور ایمان لائے گا بھی، کس پر؟ عیسیٰ، بیان مرج عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتہ، ان کی موت سے پہلے. ای الکتاب حین یعاین ملائکۃ الموت، تو دو مطلب بیان کیے ہیں صاحب جلالین نے. الکتابی، جو کہ وہ کتابی، حین یعاین ملائکۃ الموت، جب وہ ملک الموت کو دیکھ لیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر حق نبی تھے. فلا ینفعہ ایمانہ، تو اس وقت ان کا ایمان ان کو نفع نہیں دے گا. یہ ایک مطلب ہو گیا، ان کی موت سے پہلے، اس کی موت سے پہلے. کس کی موت سے پہلے؟ کتابی کی موت سے پہلے. تو اس صورت میں جو موت ہی کی ہی ضمیر ہے، اس سے مراد کتابی مراد ہوگا، کتابی کی طرف لوٹے گی. او قبل موت عیسیٰ، یا ہی ضمیر سے مراد ہے کہ قبل موت عیسیٰ، ہی ضمیر سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ لما ينزل
قرب الساعۃ کما ورد فی الحدیث ہے کہ جب وہ قرب قیامت نازل ہوں گے، آسمان سے اتریں گے جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، تو اس وقت وہ ایمان لائیں گے جنہوں نے اختلاف کیا، اس وقت ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے اوپر گواہی دیں گے، بما فعلوہ لما بعث الیہم، جو کچھ انہوں نے کیا، ان کو قتل کیا اس لیے کہ ان کو انہی کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ جی طلباء کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ قتل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود کو کیا اشتباہ ہوا؟ یہود کو اشتباہ ہو گیا تھا، ولیکن شبہ لہم میں آپ نے تفصیل سے پڑھا ہے، تو کمنٹس جواب میں مختصراً لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔